لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اس کا ذکر آج ہم یوں کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ میری نظر سے گزرے جو کرامت کے انکاری ہیں، اور جب کرامت کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم انبیاء کے معجزات تو مانتے ہیں لیکن کرامتیں نہیں مانتے، غیر نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کے اوپر تو قرآن دلالت کرتا ہے، لیکن کم علمی کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ آج کل کا زمانہ بھی ایسے ہے کہ ہر چیز اوور سمپلیفائی کر کے بیان کی جاتی ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ بس ریشنل گراؤنڈز پر ہے، جو عقل میں آتا ہے بس وہی ہے، جو عقل میں نہیں آتا وہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الانبیاء اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا یقیناً زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اور نیک بندوں میں انبیاء بھی ہیں، رسل بھی ہیں، اسی طرح اہل بیت اور صحابہ بھی ہیں، اور اولیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، اور بعض نے لکھا کہ اس سے مراد دنیا کی زمین ہے۔ اور علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اولیاء اور صالحین دنیا اور آخرت ہر دور کی زمین کے وارث ہوتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے متعلق بیان فرما رہا ہے جس کا اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے قطعی اور حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سعادت ہے، اور دنیا اور آخرت میں زمین ان کی وراثت ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 384 سورۃ الانبیاء آیہ نمبر 105۔ تو یہ بات تو حافظ ابن کثیر نے خود لکھی اپنی تفسیر میں۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام و صالحین اعظام کو زمین کا وارث بنا دیا۔ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف و اختیار کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ حضرات زمین میں صاحب تصرف و با اختیار ہوتے ہیں۔ ان مقربین بارگاہ خداوندی سے جو خلاف عادت کام ظاہر ہوتے ہیں اور خلاف عقل امور وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ اگر انبیاء اور رسل سے ہوں تو یہ معجزے ہوتے ہیں، غیر انبیاء سے ہوں تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کم علمی کی وجہ سے وہ ہر چیز کو کفر ہی جانتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی بات، نہ ان کے بڑوں نے کبھی سمجھائی ہوتی ہے۔ وہ تصرفات کو بھی، بھئی تصرفات اللہ تعالیٰ ہی کے عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں، اپنے مقرب بندوں کو کچھ تصرفات اور اختیارات دیے ہیں، اس کی مرضی۔ ہم کون ہوتے ہیں اس میں دخل دینے والے؟ اہل سنت اور جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامتیں ثابت اور برحق ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہی چیزیں جو ہے وہ فن عقائد میں پڑھائی جانے والی درس نظامی کی مشہور کتاب شرح عقائد نصفی میں بھی مذکور ہے، جس میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں۔ یہ شرح العقائد النصفیہ میں صفحہ نمبر 144 پر یہ ہم پڑھاتے ہیں ان کو۔ اولیاء اللہ سے ظاہر ہونے والی کرامات دراصل معجزائے نبی کا مظہر ہوتی ہیں کہ یہ نبی ہی کے وسیلے سے اس کی امت میں یہ بانٹی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! کوئی اس کو یوں دیکھے کہ نبی تو بالکل ایک روشن چمکتا ہوا آئینہ ہے، اور اس آئینے کا عکس جس کے اوپر پڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے فیض عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نبی کی برکت ہے جس سے سب کو فیض ملتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی کرامتیں جو ہے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فیض ہے، کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور امام الانبیاء ہے، اشرف الخلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے ان اولیاء کرام اور صالحین کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، دین حق کو ماننے والے، یہی بزرگان دین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامتوں سے نوازا ہے۔ تو معجزہ اور کرامت، اس میں ایک بنیادی فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا. اب کوئی رسول یا کسی قسم کے نبی نہیں آئیں گے. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہ آپ کے بعد کوئی رسول ہے. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت کہلانا ہے. ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کہ اولیاء کرام کی کرامتیں زیادہ ہونے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کے وصال اقدس کے بعد آپ کے معجزات کی کثرت کے ذریعے تمام انبیاء کرام پر آپ کی یہ سرداری کا اظہار ہو، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء اور رب العالمین کے محبوب ہیں اور قیامت تک آپ کا دین چلتا رہے گا. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ دین کی حقانیت اور صداقت کے دلائل بھی ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہیں، اور ان مضبوط ترین دلائل میں آپ کی امت کے اولیاء کی کرامات ہیں جو در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے معجزات کا فیضان ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ جس کی بدولت آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو اللہ نے اتنی کرامتیں عطا فرمائی. تو مقدمہ جامع کرامات الاولیاء صفحہ نمبر 36 کے اوپر علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں نقل کرتے ہیں. اب علامہ ابن قیم کی رائے پڑھتے ہیں. زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ دین میں جب کوئی ضرورت لاحق ہوتی ہے تو اس کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کی منفعت کی خاطر کرامات ظاہر ہوتی ہیں. تو یہی رحمانی احوال ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے سبب ان کرامات کا ظہور ہوتا ہے. اس کا فائدہ اور نتیجہ حق ظاہر کرنا اور باطل کا زور توڑنا ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کرامات اولیاء کو تسلیم کیا ہے اور صحابہ اور تابعین کی متعدد کرامات اپنی کتاب اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں ذکر کی ہیں. تو جو ابن تیمیہ کو مانتے ہیں وہ کرامات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اپنے بڑوں کو بھی نہیں مانتے. یہ وہیں تک اپنے بڑوں کو مانتے ہیں جہاں تک ان کی اپنی مرضی چلتی ہے، ورنہ یہ کسی کا ریگارڈ نہیں کرتے. اچھا، قرآن کریم میں بھی کرامات کا ثبوت ملتا ہے. اب دیکھیں نا، بی بی مریم علیہ السلام کی کرامت کہ پھلوں کا آ جانا بن موسم کے، اور اسی طرح جو ہے ولادت عیسیٰ علیہ السلام. پھر سورہ کہف میں اصحاب کہف کی کرامات، پھر سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کہ وہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آئے پلک جھپکنے میں. تو کوئی ایک کرامت ہے؟ کرامتوں پہ کرامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن اگر پڑھنے والے سمجھیں. اب بی بی مریم جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے، وہ حاملہ تھیں، تو وہ جو ہے اپنے عبادت خانے کو چھوڑ کر دور مقام پر چلی گئی. چلتے چلتے ایک درخت کے تنے کے پاس آئیں جو سوکھا تھا، اس پر کھجور نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مریم کی آیت ہے، اور کھجور کے درخت کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تم پر تازہ اور پکے ہوئے کھجور گرا دے گا. سبحان اللہ. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تو پھر حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا تو وہ اسی وقت تر و تازہ کھجور آپ کی گود میں ڈالنے لگا. ظاہر ہے سوکھا درخت ہو اور تر و تازہ ہو جائے اور پھر یہ ساری چیزیں ہوں اور پھل بھی آ جائے، سرسبزہ بھی ہو جائے، تو یہ کرامت ہے. پھر غیب سے بے موسم پھل کی آمد، جس کو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں موجود پاتے. وجد عندها رزقا قال، کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کدھر سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، تو کہنے لگی یہ تو اللہ نے رزق پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی ایک ہو گئی بات. پھر اصحاب کہف کا 309 سال تک آرام فرمانا،
یہ تو سورہ کہف کی آیت ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 300 اس کے اوپر اور 9 سال۔ اور اس ضمن میں ان تمام عرصے کے گزرنے کے باوجود ان کی ظاہری وضع، قطع، عمر، کپڑے، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ان کے کتے کے اوپر بھی وہی کیفیت طاری ہو گئی جو اصحاب کہف پر طاری تھی۔ پھر اسی طرح سورج کا اپنے اینگل کو بدل دینا۔ بعض لوگ جو ہے یہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ غار کا منہ ایسے بنا ہوا تھا کہ سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی تھی۔ اگر غار کا منہ ایسے بنا ہوا تھا کہ سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کو غار کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ سورج کا ذکر نہیں کرتے، لیکن سورہ کہف میں اللہ نے سورج کا ذکر کیا ہے آیہ نمبر 17 میں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ کر گزرتا ہے۔ تو سورج ہٹ کر گزر رہا ہے، غار ایسے بنا ہوا نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج کو حکم تھا کہ تم نے اپنا اینگل تھوڑا سا ویری کرنا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اور اسی طرح جب وہ ڈوبتا تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا، اور وہ اصحاب کہف غار کے ایک کشادہ حصے میں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ ان سے ان کی یہ کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کا اس طرح طلوع اور غروب ہونا ایک خلاف عادت واقعہ ہے، اور وہ عظیم کرامت ہے جو اللہ نے اصحاب کہف کو عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو میرے پاس لے آئے اس کے آنے سے قبل؟ تو جنات میں سے قوی ہیکل عفریت تھا، اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، لیکن شام تک لے آؤں گا۔ لیکن حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت چاہی کہ اور کہا کہ میں پلک جھپکنے میں آپ کی خدمت میں وہ تخت لے آؤں گا۔ سورہ نمل میں پورا واقعہ آتا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں ایک پلک جھپکنے میں۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا پایا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس آیت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امتی حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت مذکور ہے۔ تخت بلقیس سونے کا بنا ہوا تھا جس پر یاقوت تھے، زمرد تھے، موتیاں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ تخت 7 محلوں میں سے اندر کے محل میں محفوظ رکھا ہوا تھا، دروازے بھی بند تھے، پہرے دار نگرانی کر رہے تھے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ اس قدر وزنی اور محفوظ تخت کو لمحے بھر میں ایک ملک سے دوسرے ملک لایا جا سکے۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لمحے بھر میں اس بھاری اور وزنی تخت کو ملک یمن سے ملک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ علامہ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ضمن میں لکھتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ النمل جو ہے اس کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح حدیث شریفہ سے بھی کئی کرامات کا ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا بندہ میری بارگاہ میں کسی چیز کے ذریعے تقرب حاصل نہیں کرتا جو اس سے فرض سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے اس کے ذمہ کیا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور بالضرور اسے عطا کروں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں ضرور بالضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز کو کرنا چاہوں تو اس سے توقف نہیں کرتا۔ اس حدیث کو صحیح البخاری میں کتاب الرقاق میں باب التواضع میں حدیث نمبر 6502 بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث آتی ہے۔ تو اس حدیث قدسی سے اولیاء کرام اور صالحین امت کی عظمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے اور ان کی کرامات کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ جب ان کی سماعت و بصارت، کلام و حرکت میں قدرت الہی کار فرما ہے تو اپنے کان سے قریب کی بھی سنتے ہیں اور دور کی بھی، اپنی آنکھ سے قریب کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور دور کو بھی، اپنے ہاتھ میں غیر معمولی قوت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں انہیں عطا ہوتی ہیں،
یہ چونکہ بندوں کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور یہ ویسی ہی بات ہے، ایک پانی رکھا ہے، جو چکھے گا اس کو مزہ پتا ہے، جس نے چکھا ہی نہیں اس کو کیا خبر، وہ ساری زندگی جو ہے کہتا پھرے کہ یہ پانی اچھا نہیں ہے، اس نے چکھا ہی نہیں اس کو کیا خبر، جب چکھا ہو تو پتا ہو۔ کبھی آپ نے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء پڑھی ہو تو آپ اس کے اندر بہت ساری اس طرح کے واقعات پائیں گے۔ اسی طرح آپ نے امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی الرسالہ القشیریہ پڑھی ہو تو آپ کو ملے گا۔ اسی طرح آپ نے علامہ عبداللہ بن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین پڑھی ہو۔ اسی طرح علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت قریب ہمارے زمانے سے گزرے ہیں، 100 سال بھی نہیں ہوئے ان کے انتقال کو۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جامع کرامات الاولیاء، اس میں بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کوئی 1000 سال سے بھی پرانا زمانہ ہے۔ اسی طرح جو دوسری کتاب میں نے آپ کو امام قشیری کی کہی، ان کا زمانہ بھی قریباً 1000 سال پرانا ہے۔ ابن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ آپ سمجھ لیں کوئی 700 سال پرانا ہے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اور ان کی بھی کرامتیں جو ہے میں نے پہلے بھی بیان کی ہیں، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی کرامتیں بے شمار ہیں۔ تو بہرحال ان کرامتوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ ایک تمہیداً آپ کو اس بارے میں ایک درس دیا جائے، جس کے اندر قرآن سے اور حدیث سے بعض چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں، جس سے سب کے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ کرامات کا ہونا بالکل حق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔